بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد وموجبہ انزال منی ذی دفق وشہوۃ عند الانفصال حتى لو انزل بلا شہوۃ لا یجب الغسل عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ ثم الشہوۃ شرط وقت الانفصال عند ابی حنیفۃ ومحمد ووقت الخروج عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ صاحب وقایہ ماتن علام رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت سے موجبات غسل کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ موجبات غسل یعنی وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرنے والی ہے، جن کے وجود میں آنے سے انسان کے ذمے غسل واجب ہوتا ہے۔ انزال یہ باب افعال سے، نزالہ سے ہے، یہ انزال من النزالہ، اور یہ ماء الرجل آدمی کی منی کو کہتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے انزل الرجل، یہ اس وقت تو کہتے ہیں اذا صار ذا نزالۃ، جب وہ انزال والا یعنی منی والا ہو جائے۔ یہاں مراد ہے اضافت کے ساتھ انزال یعنی خروج منی کا نکلنا، انزال ہونا یعنی منی کا نکلنا، یہ موجب غسل ہے۔ لیکن مراد اس میں بدن سے باہر کی طرف خروج ہے، منی بدن سے باہر کی طرف نکلے یا جو حصہ باہر کے حکم میں ہے وہ مراد ہے۔ مثلا بیرونی شرمگاہ سے باہر نکلے۔ ایک قول میں اس کی مثال وہ ہے کلفہ بھی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سمجھایا تھا، وہ چمڑی جو ختنہ کے وقت کاٹی جاتی ہے۔ لہٰذا جب تک منی ذکر کی نالی یعنی سوراخ میں رہے یا اندرونی مخرج میں رہے تب تک غسل واجب نہ ہوگا۔ اب منی کسے کہتے ہیں، اور مرد کی منی اور عورت کی منی میں کیا فرق ہے، اس کو ذرا ہم سمجھ لیں تاکہ آگے کے مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ منی چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے ساتھ خارج ہو، اور خارج ہونے اور نکلنے کے بعد سستی اور تساہل چھا جائے۔ اس کی بو کھجور کے گابے کی بو کی طرح ہوتی ہے، یعنی منی کے اندر ایک طرح کی بو ہوتی ہے جو کھجور کے گابے کی طرح ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یہ کود کر چند دفعات میں نکلتی ہے، ایک مرتبہ میں نہیں بلکہ چند مرتبہ میں تیزی سے اور کود کر نکلتی ہے۔ یہ سب باتیں تو مردوں کی منی میں پائی جاتی ہیں، برخلاف عورت کی منی کے وہ پتلی ہوتی ہے اور زرد ہوتی ہے۔ اب خروج منی کے وقت غسل کب واجب ہوگا، تو اس سلسلے میں فرمایا کہ انزال منی ذا دفق و شہوۃ عند الانفصال، کہ شہوت کے ساتھ منی خارج ہو تو غسل واجب ہوگا، اگر بلا شہوت منی خارج ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی نے منی خارج ہونے کے بعد غسل کر لیا، پھر بعد میں پیشاب کے ساتھ اسی منی کا باقی حصہ خارج ہو تو دوبارہ غسل واجب ہوگا، اسی لیے چاہیے کہ غسل سے پہلے آدمی کو استنجا کر لینا چاہیے۔ اب شہوت کے ساتھ منی خارج ہو تو غسل واجب ہوگا، لیکن لا یجب الغسل عندنا خلافا للشافعی، بلا شہوت کے اگر غسل خارج ہو، بلا شہوت کے اگر منی خارج ہو
تو ہمارے نزدیک تو غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک مطلقاً خروج منی موجب غسل ہے، غسل کو واجب کرنے والی ہے، چاہے بلا شہوت کے نکلے۔ اس سلسلے میں ان کے پاس دراصل حدیث ہے، اور حدیث کا اطلاق وہ اسے اپنا مستدل بناتے ہیں۔ حدیث ہے جیسے کہ حاشیہ نمبر 8 آپ دیکھ سکتے ہیں، الماء من الماء، یعنی یجب الغسل بخروج المنی، خروج منی سے غسل واجب ہوگا، یہ مطلق ہے، اس میں شہوت اور عدم شہوت کی کوئی قید اور شرط نہیں بیان کی گئی ہے۔ اس روایت سے اور اس کے اطلاق سے استدلال کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلق خروج منی کو موجب غسل قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک بلا شہوت کے غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس حدیث جیسے کہ حاشیے میں دکھا رہا ہے، اذا فضحت الماء فاغتسل، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے اذا خزفت الماء فاغتسل۔ اس روایت سے ہمارا استدلال ہے کہ پانی جب گاڑھا ہو جائے تو غسل کر لے، اور یہ چیز شہوت اور دفق کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اختلاف جو بین ائمۃ الاحناف ہے، طرفین کا اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کہ اس بات میں تو سب حضرات کا اتفاق ہے کہ غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب منی ذکر سے خارج ہو، محض اپنے مکان سے ہٹنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ خروج کے وقت شہوت کے ساتھ ہونا شرط ہے یا نہیں۔ ایک ہے منی کا اپنے مستقر یعنی اپنے اصل ٹھکانے سے جدا ہونا، چنانچہ مرد کی منی کا مستقر اس کی پشت ہے جہاں منی جمع رہتی ہے، اور عورت کی منی کا ٹھکانہ اور مستقر سینے کی ہڈی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ صلب یہ مستقر ہے مرد کی منی کا، اور ترائب سینے کی ہڈیوں کو کہتے ہیں، یہ مستقر ہے عورت کی منی کا۔ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک شہوت کے ساتھ منی اپنے مستقر سے جدا ہو کر جب تک اپنے مخرج سے نہ نکل جائے تب تک غسل واجب نہیں ہوتا۔ مخرج سے نکلتے وقت شہوت کے ساتھ نکلنا شرط نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخرج سے نکلتے وقت بھی شہوت کا ہونا شرط ہے۔ ان کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ وجوب غسل کا دار و مدار منی کے اپنے مکان سے علیحدہ ہونے، جدا ہونے اور خارج ہونے دونوں سے ہے۔ ایک ہے اپنے مستقر سے جدا ہونا، اور ایک ہے ذکر سے اور اپنے شرمگاہ سے خارج ہونا۔ تو گویا غسل کے وجوب کا دار و مدار منی کے مستقر سے علیحدہ ہونے اور خروج نکلنے دونوں سے، اور بالاتفاق انفصال کے وقت شہوت شرط ہے۔ سب کے نزدیک انفصال یعنی مستقر سے جدا ہونے کے وقت شہوت یہ شرط ہے غسل کے واجب ہونے کے لیے، لہٰذا خروج کے وقت بھی شہوت شرط ہوں گی جب انفصال کے وقت شرط ہے۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گویا دونوں مقام پر انفصال کے وقت بھی اور خروج عن الفرج کے وقت بھی شہوت کو شرط قرار دیتے، لیکن طرفین کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، یعنی خروج کے وقت شہوت کا ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ انفصال کے وقت جب شہوت پائی گئی تو جنابت کا نام پایا گیا، جنابت کا وجود ہو گیا۔ اب کسی زائد شرط کے بغیر ہی خروج کے ساتھ اس پر غسل واجب ہوگا، یعنی خروج کے وقت شہوت شرط اور ضروری نہیں ہوں گی۔ یہ حضرات طرفین کا کہنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسی اختلاف کو شارح
اپنی عبارت میں بیان فرما رہے ہیں حتی لو انزل بلا شہوۃ لا یجب الغسل عندنا خلافا للشافعی، یہ اختلاف تو پہلے گزر گیا، شہوت ہمارے نزدیک ضروری ہے، امام شافعی کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ ثم الشہوۃ شرط وقت الانفصال عند ابی حنیفہ و محمد، پھر انفصال کے وقت شہوت کا ہونا شرط ہے طرفین کے نزدیک، یعنی مستقر سے جدا ہوتے وقت، و وقت الخروج عند ابی یوسف، اور خروج من الذکر، خروج من الفرج کے وقت جو ہے شہوت کا ہونا شرط ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسی کی اختلاف پر تفریح فرماتے ہیں حتی اذا انفصل عن مکانہ بشہوۃ، یہاں تک کہ اگر منی اپنے مکان اور ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو، واخذ رأس العضو، اور مشتہی آدمی نے ذکر اور عضو کو کے سرے کو پکڑ لیا، حتی سکنت شہوتہ، یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، فخرج بلا شہوت، ایسی صورت میں اب منی ذکر سے بلا شہوت کے نکلی تو یجب الغسل عندہما، طرفین کے نزدیک غسل واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طرفین کے نزدیک خروج کے وقت شہوت ضروری نہیں ہے، انفصال کے وقت شہوت پائی گئی تو جنابت کا وجود ہو گیا، اور وجود جنابت ہے تو وجوب غسل ہوگا۔ لا عندہ، اس صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک جب شہوت فرو ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اب غسل واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک خروج کے وقت بھی شہوت ضروری ہے۔ وَإِنِ اغْتَسَلَ، دوسری تفریح فرما رہے ہیں اختلاف پر، وَإِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَن يَبُولَ، اگر کوئی پیشاب کرنے سے پہلے غسل کرے، ثم خرج بقیۃ المنی، پھر منی کا باقی حصہ یہ غسل کے بعد نکلے تو یجب الغسل ثانیاً عندہما، طرفین کے نزدیک دوبارہ غسل واجب ہوگا۔ وجہ واضح ہے کیونکہ انفصال کے وقت شہوت پائی گئی تھی، جنابت کا وجود ہو گیا، لہٰذا اب دوبارہ جب منی بلا شہوت نکل رہی ہے پیشاب کرنے کے بعد تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا، طرفین کے نزدیک، لا عندہ، امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں، کیونکہ خروج کے وقت ان کے نزدیک شہوت نہیں پائی گئی۔ ولو فی نوم، اگرچہ کہ نیند کی حالت میں منی خارج ہو تب بھی غسل واجب ہوگا۔ البتہ اگر کسی کو خواب میں احتلام ہو مگر بدن یا بستر وغیرہ پر تراوٹ اور کوئی نشانی موجود نہیں ہے، گیلا پن موجود نہیں ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر تراوٹ تو دیکھے، کپڑے پر کوئی گیلا پن دیکھا، بدن پر گیلا پن دیکھے، تو خواب یاد ہو یا نہ ہو بہرحال غسل واجب ہوگا، اس لیے کہ ظاہر پر اس صورت میں حکم لگایا جائے گا۔ ولا فرق فی ھذا بین الرجل والمرأة، اس سلسلے میں مرد اور عورت کی منی کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک ہوگا۔ وروی عن محمد فی غیر روایت الاصول، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت اصول کے علاوہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، جس کو کہتے ہیں نوادر کی روایت، جسے ہم اس سے پہلے سمجھا چکے ہیں کہ اذا تذکرت الاحتلام والانزال والتلذذ، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کسی کو احتلام یاد ہے، انزال منی کا نکلنا بھی یاد ہے اور لذت کا لینا بھی یاد ہے، ولم تر بللا، لیکن بدن پر یا کپڑے پر کوئی تری اور تراوٹ نہیں دیکھا، کان علیہ الغسل، تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ یہ ظاہر روایت کے خلاف ہے، جیسے کہ ہم نے ظاہر روایت ابھی یہ بیان فرمائی کہ خواب تو یاد ہے لیکن بدن پر کپڑے پر کوئی تراوٹ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور اگر خواب یاد ہو یا نہ یاد ہو لیکن اگر بدن پر کوئی تراوٹ ہے، کپڑے پر کوئی تری اور گیلا پن موجود ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا۔ قال شمس الائمۃ الحلوائی لا یؤخذ بهذه الروایہ، شمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو نہیں لیا جائے گا، یعنی یہ روایت قابل عمل اور قابل اخذ نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ منی کے علاوہ دو چیزیں اور ہوتی ہیں جس کو ہم مزی کہتے ہیں، اور تیسری چیز کو کہا جاتا ہے ودی۔ مزی جو ہے وہ جس کے نکلنے کے بعد، مزی وہ ہے جو معمولی شہوت کے ساتھ بغیر کود کے نکلے اور وہ پانی کی طرح پتلی ہوتی ہے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ شہوت بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ منی کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے، فرو ہو جاتی ہے، لیکن مزی
کے نکلنے کے بعد شہوت میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور پیشاب کے بعد اگر گدلا پانی کی طرح بلا شہوت جو چیز نکلے وہ ودی ہے۔ پیشاب کے بعد جیسے کہ بہت سے لوگوں کو پیشاب کے بعد قطرات نکلتے ہیں، وہ یا تو مزی ہو سکتی ہے یا ودی ہوتی ہے۔ اگر گدلے پانی کی طرح بلا شہوت نکلے تو وہ ودی ہے۔ حکم ان کا یہ ہے کہ مزی اور ودی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، مگر وضو واجب ہوتا ہے، اور غسل صرف منی کے خارج ہونے سے واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمیں احتیاط سے بھی کام لینا چاہیے، اور طہارت اور پاکی کے سلسلے میں اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے، اس لیے کہ طہارت کے ہونے نہ ہونے پر عبادات کے ادائیگی اور عدم ادائیگی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے ایک ایمان والے کو خصوصاً طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ناپاکی، گندگی اور ایسی چیزوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے اور طہارت کا وہ اہتمام کرے گا، تو انشاءاللہ اسے عبادت میں بھی حلاوت محسوس ہوگی، اور صلح کا نور بھی اسے نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔